ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، ایران اسرائیل کے لیٹسٹ اپڈیٹس جو جنگ کے ہیں اور تازہ جو ویڈیوز آئے ہیں اس پر کچھ حقیقت سامنے رکھنے والا۔ اس سے پہلے ناظرین گرامی، میں بھارت سے بلکہ کرناٹک کے بنگلور سے تعلق رکھنے والی ایک ہندوتوا شدت پسند پروفیسر کی گنڈا گردی، مسلم طالب علم کو دہشت گرد قرار دینے کی وہ ویڈیو آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو انگریزی میں ہے اور یہ درندہ صفت پروفیسر جو اپنے آپ کو پروفیسر کہہ رہا ہے، گنڈا گردی اور دہشت گردی کی انتہا کرتے ہوئے مسلم طالب علم کو 10 سے زائد مرتبہ ایک ہی وقت میں ڈانٹتے ہوئے دہشت گرد کہتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ جاری ہے تمہاری ہی وجہ سے۔ بنگلورو کے معروف تعلیمی ادارہ PES یونیورسٹی میں ایک سنگین تنازع اس وقت کھڑا ہو گیا جب ایک پروفیسر ڈاکٹر مرلی دھردیش پانڈے اس نے کلاس کے دوران ایک مسلم طالب علم کے خلاف توہین آمیز اور فرقہ وارانہ تبصرے کیے۔ دراصل یہ واقعہ 24 مارچ 2026 کو پیش آیا جب طالب علم عفان نے کلاس سے چند لمحوں کے لیے باہر جانے کی اجازت طلب کی۔ اس پر پروفیسر مبینہ طور پر برہم ہو گیا۔ اس نے طالب علم کو شرم نہیں آتی تم کو کہتے ہوئے بار بار دہشت گرد قرار دیا۔ وائرل ویڈیو میں جو ایک دوسرے طالب علم نے ریکارڈ کی، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پروفیسر نے یہ لفظ متعدد مرتبہ دہرایا جبکہ کلاس میں تقریباً 60 طلباء موجود تھے۔ مزید الزامات کے مطابق پروفیسر نے کہا کہ ایران جنگ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوئی، اور یہ بھی کہ ٹرمپ آ کر تمہیں لے جائے گا، جبکہ اس نے طلباء کو جہنم میں جانے والا بھی کہا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شدید رد عمل سامنے آیا اور یونیورسٹی انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پروفیسر کو معطل کر دیا ہے۔ لیکن کیا صرف معطل کر دیے جانا اس کی ذہنیت میں موجود عصبیت اور اسلام دشمنی یہ کافی ہو جائے گی؟ اس درندہ صفت پروفیسر کے خلاف تاکہ کسی اور یونیورسٹی میں جا کر کے پڑھاتے وقت مسلم نوجوانوں کو، مسلم طلباء کو تکلیف نہ دے، ان کو گالیاں نہ دے، ایسی کارروائی ہونی چاہیے کہ اس کو کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی جواب نہ ملے، اور اس نے جو اس وقت اسلاموفوبیا کا شکار ہو کر کے پورے مسلم اور اسلام سماج کو جو اس وقت توہین کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے سوشل میڈیا میں اس وقت اس درندے صفت پروفیسر کے خلاف احتجاج درج کیا جا رہا ہے، تنقید کیا جا رہا ہے، اور جو ہے یہاں کی حکومت سے قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہونا چاہیے اس درندے صفت پروفیسر کو اریسٹ کرنے کے سلسلے میں مختلف امیجز بنا کر کے سوشل میڈیا میں وائرل کر کے دباؤ بنا چاہیے، وہ چاہے فیس بک میں ہو، انسٹاگرام میں ہو، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر ہمارے کئی لوگ ہیں جو الگ الگ چیزیں مذاق میں بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہاں آپ اپنا ہنر دکھائیے۔ ایسے درندے جب نفرت پھیلاتے ہیں تو ان کو اریسٹ کرنے کا دباؤ بنانے کے لیے یہاں پر آپ امیجز بنائیے اور اس کو بائیکاٹ کرنے کا امیجز بنا کر کے سوشل میڈیا میں شیئر کیجئے، حکومت تک پہنچائیے تاکہ حکومت پر دباؤ بن سکے، جیسے ہندوتوا تنظیمیں کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اپنی صلاحیتیں غلط جگہ لگاتے ہیں، جب اس طرح کی تصویریں، اس طرح کے معاملے پیش آتے تو وہاں پر استعمال ہونا چاہیے۔ اس طرح کے پروفیسر کے خلاف جو ہیش ٹیگ نکلنا چاہیے، احتجاج ہونی چاہیے، تب جو ہے حکومتوں پر دباؤ بنتا ہے اور میڈیا اس کو جو ہے بڑے پیمانے پر پیش کرتے ہیں۔ جبکہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد بہت سارے کنڑا چینلز نے بھی دکھایا ہے اور اخبارات نے بھی لکھا ہے، لیکن مزید اس پر جو ہے بار بار تبصرے ہوں گے تو اس شدت پسند اور جو ہے ہندوتوا ذہنیت کے حامل پروفیسر کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے قانونی طور پر، جبکہ جو ہے اس کو معطل کیا جا چکا ہے یونیورسٹی سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب آگے بڑھتے ہیں اور ایران اور اسرائیل کی کچھ تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔
ایران کے خلاف جنگ میں ناکامی پر واشنگٹن اور یروشلم کے درمیان تصادم ہوا ہے، الزام تراشی کا سلسلہ بھی اب شروع ہو چکا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے تو امریکہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ چکا ہے اور آبنائے ہرمز پر اٹیک کرنے اور مختلف قسم کے دعوے کے بعد وہ بار بار اپنے بیان بازیاں بدل رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اب آپس میں بھی اس وقت تصادم شروع ہو چکا ہے، تنازع شروع ہو چکا ہے۔ ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے تجزیہ نگاروں کی مختلف رائے کے درمیان نیوز 18 کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ موجودہ صورتحال صدر ٹرمپ کے لیے بڑی شکست ثابت ہو رہی ہے۔ اس دوران امریکی صدر اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اپنی شکست کا ذمہ دار کسے ٹھہرائیں اور جنگ سے باہر نکل جائیں۔ رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے سب سے وفادار اور سخت مزاج اپنے نائب جے ڈی وینس کو اسرائیلی وزیر اعظم ظالم دہشت گرد نیتن یاہو کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان فون پر بات ہوئی جس میں خوب الزام تراشیاں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ناکامی کا اس وقت صحرا دے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ناکام ہوئے، ان کی وجہ سے ناکام، اور یہ ایسا ہی ہونا ہے کیونکہ جس مضبوطی کے ساتھ ایران ان دونوں کو پیٹ رہا ہے پوری دنیا اس وقت اس کو دیکھ رہی ہے۔ ادھر امریکی فوج ملٹری بیس چھوڑ کر ہوٹلوں میں چھپتی پھر رہی ہے۔ خلیج سے ایک رپورٹ امریکہ کو اس وقت پریشان کر رکھا ہے۔ ہم نے آج مارننگ میں بھی خود ایران کی جانب سے آفیشیلی جو رپورٹ آئی کہ کس طرح سے مختلف ہوٹلوں میں بھاگے پھر رہے اور ان ہوٹلوں کو نشانے پر لینے کے بعد کتنے فوجی زخمی ہوئے، وہ تفصیلات سنائی تھی۔ اب ایک آفیشیل رپورٹ آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکہ اور اسرائیل نے جب ایران کے خلاف جنگ شروع کی تھی تو اس وقت عرب میں موجود سبھی امریکی فوجی ٹھکانوں ملٹری بیس پر 40,000 سے زیادہ امریکی نوجوان تعینات تھے۔ فوجی کتنے ہزار؟ 40,000۔ لیکن اب ان میں سے بیشتر جوانوں کو ان ملٹری بیسوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ایران کے ڈرون اور بیلسٹک ایکشن میں امریکہ کو صرف اتنا ہی نقصان نہیں ہوا بلکہ ان کے کئی خطرناک اسلحے تباہ ہو چکے ہیں، وہ مناظر آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس جنگ میں اب تک امریکہ کے 12 MQ-9 ریپر ڈرون، 7 KCC-135 ٹینکر ایئر کرافٹ اور 3 F-15 ایگل، ایک F-35 جنگی طیارہ اور آج کا ملا لیتے ہیں تو 2 اور ایک F-18 جنگی طیارہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو بڑے مضبوط جنگی طیارے مانے جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر مانے جاتے ہیں، وہ تباہ ہو چکے۔ یہ آفیشیل رپورٹ ہے۔ آفیشیل رپورٹ ہمیشہ سے چھپائی جاتی ہے، تھوڑی سی تعداد بتائی جاتی ہے۔ جب آفیشیل رپورٹ میں اتنی تعداد بتائی جا رہی ہے تو ریئل کتنی اس میں تباہی مچی ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صرف اسی چیز کا اگر ہم بجٹ کے حساب سے اندازہ لگائیں کہ بربادی کتنی ہوئی ہے، جبکہ پانی جہازوں کو اور بھی بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچانے، آئل ریفائنریز کو آئل نقصان پہنچانے اور بھی بہت سارے بحری بیڑوں کو نقصان پہنچانے، اس کے بھی تفصیلات اس میں نہیں ہیں۔ یہ تو اوپر آفیشیل تفصیلات، صرف اسی کا اندازہ لگایا جائے تو 10,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ایک آفیشیل رپورٹ اس وقت سامنے آئی تھی تو سوچا کہ آپ کے سامنے رکھو۔ اسی لیے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ امریکہ میں فوجیوں کو ہوٹل نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے پوسٹ میں لکھا کہ میں خلیجی ممالک کے ہوٹل مالکان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ امریکی فوجیوں کو کمرے نہ دیں۔ یہ غلط ہے اور ایسا کرنے پر آپ خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ جہاں جہاں بھی امریکی فوجی اپنا ٹھکانہ بنائیں گے ایران وہاں جا کر کے مارے گا۔ ان حملوں میں کئی سارے فوجی زخمی ہوئے، ان کی تعداد تھوڑی بتائی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں صحیح فوجیوں کی زخمی ہونے کی اور ہلاکتوں کا ہم لوگ صحیح تعداد آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ تو جنگ ختم ہونے یا پھر جس طرح سے بھی وہاں کی حکومتیں بیان کرتی ہیں اسی کے حساب سے سامنے آئے گی۔ ادھر ناظرین گرامی، اسکول پر حملہ غلطی نہیں جنگی جرم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یعنی کہ اقوام متحدہ میں میناب اسکول پر حملے کا معاملہ اٹھایا ہے۔
اور کہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ غلطی سے ہم نے اس پر حملہ کیا، ایسا نہیں ہے۔ 160 بچوں کو نشانہ بنا کر کے امریکہ خود کو جو ہے اس وقت جنگی جرائم سے بچا نہیں سکتا۔ ہم اقوام متحدہ میں حقوق انسان کونسل UNHRC کو بھیجے گئے ویڈیو پیغام میں صاف کہا کہ میناب شہر کے ایک اسکول پر منصوبہ بند حملہ کیا گیا۔ اس حملے کو انہوں نے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ شجر طیبہ پرائمری اسکول پر کیے گئے اس حملے میں 175 سے زائد بچوں اور اساتذہ کی موت ہو چکی تھی، جس کو اس وقت آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور خبر آئی کہ کل میں نے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو ہے آبنائے ہرمز کے اندر جو بچھائے گئے عالمی سطح کی ایک دوسرے کے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اس میں نے آپ کو 2-3 ڈیٹا بتایا تھا، اس کی کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میں بھی متاثر ہو جاؤں گا، آپ بھی متاثر ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ہماری یوٹیوب میں ویڈیو ہی اپلوڈ نہ ہو اگر اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ویڈیو کالز جو اپنی فیملی کو کرتے ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے، ای میلز متاثر ہو جائیں گے، آپ ای میل کسی کو نہیں کر سکیں گے۔ بینک کے لین دین میں جو ہے آپ آن لائن کرتے ہیں یا نیٹ بینکنگ کرتے ہیں یا پھر جو ہے اپلیکیشنز کے ذریعے سے آپ ایک دوسرے کو جو یعنی کہ آپ کا پیسہ بلاک ہو جائے گا، آپ کے پاس ہے آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے بڑی تباہی ہوگی اس جنگ کی اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ یہ آئی سروسز کے لیے ضروری زیر سمندر کیبلز جو ہے اس وقت خطرے میں آ چکے ہیں۔ یہ آئی سروس تو مکمل بند ہوگی، انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا تو کیا کام کریں گے؟ اور یہ ایک دوسرے یہ تو وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ایک دوسرے ملکوں کو، چونکہ انٹرنیشنل بینکس کے آپس میں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی کمپنیاں ہوتی ہیں انٹرنیشنل سطح پر ای میلز یا اس طرح کی چیٹنگ یا آن لائن چیٹنگ یا گیمنگ اس طرح کی جو بھی ہوتی ہیں یا ویڈیو کالز کی جو بھی ہیں، یہ زیادہ تر جو یورپین ممالک کے بنائے گئے ہوئے ایپس ہیں۔ تو جب اس کا اثر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ملک کا باشندہ اس سے متاثر ہوگا۔ اس وجہ سے ہی جب اس کی دھمکیاں آئی تبھی جو ہے امریکہ نے جو ہے پوری طرح سے آبنائے ہرمز میں موجود یا اس کے اطراف میں موجود یا امریکہ کے ایران کے جو ہے بہت سارے مفادات کو نشانہ بنانے سے وہ کترایا اور پھر جو ہے 5-10 دن کہتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا ہے۔ اچھا ناظرین گرامی، اب کچھ ویڈیوز کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے حقائق رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے ظالم صہیونی درندوں کے بھاگنے کی۔ یہ کس طرح بزدل ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے غازہ پٹی کے معصوم بچوں کو اور بچیوں کو مارنے تک ہی یہ لوگ جو ہے یہاں پر اپنی طاقت دکھا سکتے ہیں، آسمانی کارروائی کرنے تک ہی محدود ہیں، زمینی کارروائی پر ان کی حقیقت سامنے نکل کر کے آ جاتی ہے۔ اس وقت جو لبنان اسرائیل بارڈر پر گھماسان جاری ہے، ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی بہت ساری ویڈیوز دکھائے تھے کس طرح سے ان کے جو ہے ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا، بختر بند گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، ویسے ہی ان کو پیچھا کر کر کے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ ظالم درندے چھپنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہی ان کی اوقات ہے، یہی ان کی ذلت ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھاگیں گے، قیامت تک ان کو کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا، یہ بھاگتے ہی رہیں گے، پریشان رہیں گے، بنکرز میں پریشان رہیں گے، اپنی عمارتوں میں پریشان رہیں گے، ایئرپورٹ میں پریشان رہیں گے، کئی بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیں، لیکن یہ رہیں گے پریشان، کیونکہ قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اس قوم پر ذلت ہم نے جو ہے مسلط کر دی ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کہیں بھی اپنا ٹھکانہ مضبوط نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے ناظرین گرامی کہ یہ قوم جو ہے اس وقت جس طرح سے سامنے آ رہی۔ ایک اور ویڈیو دکھائیے، صبح بھی دکھایا تھا، دیکھیے کہ آج لبنان نے کس طرح سے ان درندوں پر حملے کر کے ان کی بختر بند گاڑیاں اور فوجی گاڑیوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت اسرائیلی فوج لبنان میں گھس کر کے زمینی کارروائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حزب اللہ کے خلاف کارروائی کرنے کے دعوے کر رہی ہے، لیکن ہر دن اس کے دسیوں صہیونی فوجی جو ہے وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں۔ آج کی تازہ ویڈیو کہتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے اسرائیل کی، یہ ابھی 2 گھنٹے پہلے مجھے ملی تھی، اس لیے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل ہے لیکن علاقے کا نام نہیں بتایا گیا،
اور بتایا گیا کہ تازہ حملہ ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے آس پاس کے علاقے کو دیکھ کر کے کہ کوئی اہم ترین حساس اسرائیل کا علاقہ تھا جہاں پر جو ہے دیکھ کر کے مارا گیا ہے، کیونکہ اس سے دھوئیں کے شعلے جس تیزی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خاص ایریا اسرائیل کا تھا جو میزائل داغنے کے بعد تباہ و برباد ہوا ہے۔ بہت دور سے بنائی گئی اس ویڈیو کو اس وقت شیئر کیا گیا ہے، میں اس کی جگہ کا تعین نہیں کر سکتا نہ وقت کا۔ دوسری ویڈیو جو اس وقت آپ کے سامنے آئے گی، یہ ظالم صہیونی درندوں کے اس علاقے کا ویڈیو ہے جس کو بیر شیبہ کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اکثر غازہ کی پٹی میں جب کبھی بھی ہم آپ کے سامنے نیوز دیتے تھے تو آپ کو پتا ہے آباد کار، ظالم آباد کار حملہ کرتے تھے اور جو ہے غازہ پٹی کے مسلمانوں پر اور جو بارڈر پر رہتے ہیں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے کھیتوں کو تباہ و برباد کرتے تھے، زیتون پہاڑ کو جو ہے جلاتے تھے، نہتے فلسطینیوں پر حملے کر کے ان کے گھر پر قبضہ کرتے تھے۔ یہ اسی بستی کے درندے تھے جس کو بیر شیبہ کہا جاتا ہے۔ ایران کی ایک میزائل نے اس بستی کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے، بالخصوص اس چیز کا مجھے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا تھا تاکہ آپ کو احساس و سکون کا۔ یہ وہی ظالم درندے آباد کاروں کی بستی تھی جو ہر 2 دن میں فلسطینیوں کو ستاتے تھے، ان کی جو ہے کھیتوں میں آگ لگاتے تھے، زیتون کے باغوں میں آگ لگاتے تھے، اور نہتے فلسطینی کہیں جاتے تھے تو ان پر حملہ کرتے تھے اور غریب فلسطینی کسانوں کے گھروں پر قبضہ کرتے تھے، اور جو بچے اسکول فلسطین کے مختلف اسکولوں میں جانے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو روک کر ظلم و ستم کرتے تھے یہ درندے۔ اس درندوں کی اس بستی کو پورا تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائل سے نہیں بلکہ جو ہے حزب اللہ نے لبنان سے جو میزائل داغا ہے اس سے یہ بڑا نقصان پہنچا ہے، جبکہ اس سلسلے میں کہ کون سا میزائل یہاں پر لگا یہ تو نہیں کہا جا سکتا، کسی کا بھی لگے لیکن تباہی تو ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، ساؤتھ لبنان سے ایک اور افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ المیادین ایک عربی اخبار ہے، عربی چینل ہے، اور اس کی ویڈیوز، اس کی خبریں بڑی ایتھنٹک ہوتی ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی اس کے حوالہ جات سے آپ کے سامنے جو ہے خبریں رکھتے ہیں کیونکہ ان کی زمینی رپورٹ ہوتی ہے جنگ زدہ علاقوں سے اور حقیقی رپورٹ ہوتی ہے۔ ان کی ایک رپورٹر تھی فاطمہ فاطومی، جو اس کو جو ہے اب ظالم صہیونی درندے حزین نامی علاقے میں جو ساؤترن لبنان میں ایک علاقہ آتا ہے وہاں رپورٹنگ کر رہی تھی، وہاں ظالم درندوں نے بمباری کی۔ اس بمباری میں اب فاطمہ جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے۔ یہ خود المیادین کے حوالے سے اس وقت خبر آ رہی ہے، جبکہ اس خاتون کے وجہ سے لبنان کی تازہ اور حقیقی خبریں، وہاں ہونے والی تباہی و بربادی کی خبریں عربی میں بہت بہتر انداز میں ملتی تھیں۔ بہرکیف اب یہ بھی یہاں پر شہید ہو چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس درندے کو دیکھیے، یہ ہے ٹرمپ، بچیوں کا ریپ کرنے والا، ان کا کچا گوشت کھا جانے والا درندہ۔ یہ درندہ اس وقت پوری دنیا میں آگ لگایا ہے اور میامی میں جا کر کے ناچ رہا ہے۔ اس کا ایکشن دیکھیے، یہ وہ دنیا کے سب سے خطرناک اور حیوانیت کی حدیں پار کرنے والے درندے ہیں جو معصوم بچوں کا کچا گوشت کھا جانے کے بعد ان کے اندر انسانیت بچی ہو، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ درندے اس وقت جو ہے ناچ رہے ہیں، اور اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پوری دنیا میں اس کی تنقید کی جا رہی ہے۔ ایران پر جنگ تھوپنے کے بعد اس وقت عالمی سطح پر جو صورتحال ہے، مہنگائی کا جو عالم ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ درندہ ناچ رہا ہے۔ ایک یہ، دوسرا اس نے آج پریس کانفرنس کیا میامی میں، تو اس میں خود دعویٰ کر رہا ہے کہ کس طرح سے اس کے جو ابراہم لنکن سب سے مضبوط بحری بیڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے نشانے پر لیا گیا۔ خود یہاں پر اپنی ناکامی کا، اپنی بے بسی کا اور جو ہے اور ایران کے حملے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے حملہ ہونے 17 جہتوں سے ہر کچھ سیکنڈ میں جو ہے ایک میزائل اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے ہم وہاں سے ان کے پانیوں سے ابراہم لنکن جہاز کو نکال لیا۔ یہ خبر جو ہے عربی میں اس کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے دیے تھے، چونکہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے ویڈیو ہم نہیں سنا سکتے، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو اسی حوالے سے میامی کی ہے، اس میں اس کے اس بیان کے بعد
سعودی عرب کا جو شہزادہ ہے اس کو ڈوب کر مر جانا چاہیے. یہ عرب یہودی، اب ان کو مسلم تو نہیں کہا جا سکتا، ان کو عرب یہودی ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ درندے وہ لوگ ہیں جو نہ غازہ پٹی کے مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، معصوموں کو، مظلوموں کو، نہ ایران میں نہ کہیں بھی. درندوں کے ساتھ رہنے والوں کو درندے ہی کہا جائے گا. لیکن یہ اس سے زیادہ چاپلوسی کرنے کی وجہ سے خود جو ہے اس وقت ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے اس شخص کے حوالے سے، وہ آپ خود سن لیجئے گا. وہ اس کی توہین کر رہا ہے، اس کو بے عزت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کو تو میری بات ماننی ہی ہے، اس کو تو میرے ساتھ کھڑا ہونا ہی ہے، اس کو تو میری چاپلوسی کرنا ہی ہے، نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. But it was really something. تو ناظرین گرامی، سعودی عرب کے پرنس جو مضبوط شہزادہ مانا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس ظالم درندے کا یہ خیال ہے تو دیگر عرب ممالک کے جو حکمران ہیں اس کو یہ کیا سمجھتا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا. اسی لیے یہ سارے کے سارے عرب ممالک ان کے تلوے چاڑتے ہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے، اور ان تمام جو ہے فائلز کو چھپانے کے لیے جو ان درندے حکمرانوں نے یورپین ممالک کے مختلف علاقوں میں جا کر کے، کبھی کیلیفورنیا، کبھی نیو یارک، کبھی اسرائیل، کبھی پرسٹین کے جزیرے میں جا کر کے اپنی گندگی اور بے حیائی کی انتہا کر دی تھی، عیاشی کر دی تھی. وہ فائلز اس کے پاس ہے جس کے چلتے یہ درندے ان کی بلیک میلنگ کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس پر قبضہ کر کے پوری قدرتی گیس کو اپنے لیے استعمال میں لا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے ملک کے شہزادے کو علی اعلان لائیو ایک پریس کانفرنس میں اگر وہ اس انداز میں للکارتا ہے اور اس کو بے عزت کرتا ہے کہ اسے تو میرے تلوے چاٹنا ہی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے فائلز اس کے پاس ہوں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ غلطی کرتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال بنتی ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، ان کی غلطی کی وجہ سے عرب ممالک میں تباہی تو مچی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت دبئی کی پوری ایئرپورٹ خالی پڑے ہیں. سعودی عرب پر اگر اسی طرح آج جس طرح سے حملے ہوئے اسی طرح کے حملے جاری رہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی صورتحال بہت بھیانک بن جائے گی، اور یہاں تک اگر پہنچتا ہے تو اگلا جو حج سیشن ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے، اور پھر کس طرح کی جو ہے نقصانات ہوں گے آپ اندازہ لگائیں. بہرکیف آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے بعد ایران نے، امریکہ نے بہت کوشش کی، اپنے بحری بیڑوں کو بیچ کر کے بہت کوشش کی، نہیں ہوا، جس لئے کہ جیسے کو تیسا جواب دے رہا تھا. تو نیٹو ممالک کو بلایا ایران نے، امریکہ نے ایران کے خلاف. تو نیٹو ممالک نے کہا کہ ہم کو اس جنگ میں جانا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ ایران کے میزائل کی دور کتنے دور تک اس کے اٹیک ہو رہے ہیں، جبراً وہ اس میں گھسنا نہیں چاہتے تھے. اب جو ہے سیکریٹری کے حوالے سے ایک بیان آیا ہے امریکہ کے کہ وہ جو ہے G7 ممالک کو اس میں دعوت دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ان کا سپورٹ کریں. جب نیٹو کے ممالک نے سپورٹ نہیں کیا تو G7 کیا خاک آئیں گے اس کے سپورٹ کے لیے؟ دیکھیے سیکریٹری کیا بول رہا ہے. Not only is this illegal, it's unacceptable, it's dangerous to the world, and it's important that the world have a plan to confront it. The United States is prepared to be a part of that plan. We don't have to lead that plan, but we're happy to be a part of it. But these countries have a lot at stake. Not just the G7 countries, but countries in Asia and all over the world have a lot at stake and should contribute greatly to that effort to ensure that neither the Straits of Hormuz or frankly any international waterways should ever be something that's controlled or told by a nation state or by a terroristic government like the one that exists in Iran today and that radical clerical regime. اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آج ایران نے ایک اور ویڈیو جاری کی ہے اور وہ ہے ڈرون کو داغنے کی. اور یہ ڈرون کو داغنے کے بعد یہ دعوے کیے گئے ہیں، کل رات کی تھی، کہ اس میں سے جتنا بھی ٹارگٹ جو ہے ڈرون کو دیے گئے ہیں وہ ڈرون کے ٹارگٹ اسرائیل کے سب سے حساس علاقے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک ڈرون ہیں جو اپنے جو ہے
ٹارگٹ کو پانے کے لیے وہ کسی بھی دفاعی ٹیکنالوجی کو جو ہے چکما دے سکتے ہیں. یہ کہتے ہوئے اس لیٹسٹ ڈرون اٹیکنگ سسٹم کو جو ہے اس وقت سامنے لایا ہے امریکہ ایران کی جانب سے. بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی. مزید جو کچھ بھی آئے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. مجھے یہاں پر اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.